السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی آیت منافقوں کا انجام تھا جو دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اور اس آیت میں ان کی خواہش ہوگی جب مومنوں کو دیکھیں گے کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اللہ نور عطا کرے گا، اور وہ رحمت کے دروازے میں بند ہو گئے اور یہ جہنم کے دروازے میں بند ہو گئے، تو وہ کہیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الحدید کی یہ 14 نمبر کی آیت ہے، اور اس کی پچھلی ہی آیت میں منافقوں کا انجام ہے۔ تو اس میں یہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ینادونہم، وہ پکار کر کہیں گے مومنوں کو، ینادونہم الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ کرتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن آج ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ینادونہم الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کو پکار کر کہیں گے، جو اللہ ہمیں نور نہیں عطا کیا، تمہیں نور عطا ہو گیا۔ منافق لوگ دکھاوا کی نماز پڑھتے تھے، دکھاوا کی روزہ رکھتے تھے، دکھاوا کی حج کرتے تھے، دکھاوا کی نیکی کرتے تھے، دکھاوا کا زکوٰۃ دیتے تھے، تو ان کو کیسا، ان کو نور ہی نہیں عطا ہو سکتا ہے؟ جو دکھاوا کا نیکی تو کوئی قابل قبول ہی نہیں۔ تو وہ رشک سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ینادونہم الم نکم معکم، تو کہیں گے، مومن کہیں گے قالوا بلا، تھے تو ہمارے ساتھ ہی، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تمہیں خود اپنے آپ میں لیکن تم نے خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ولکنکم فتنتم انفسکم، دھوکہ کس بات کا؟ آخرت پر یقین نہیں تھا، آخرت پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین نہیں تھا، اللہ کے نبیوں پر یقین نہیں تھا، پیغمبروں پر، اسلام پر، یعنی کسی چیز پر جو نیکی کر رہے ہیں وہ نیکی کا یقین نہیں تھا۔ کیا یقین تھا؟ شک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے۔ وتربصتم، انتظار میں تھے اور شک میں تھے، وارتبتم، انتظار میں تھے کہ کب اسلام مغلوب ہو، کب یہ مومن لوگ مارے جائیں اور کافروں کے ساتھ ہم جشن منائیں جیت کا، انتظار میں تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور شک میں پڑے رہے کہ ان کی جیت نہیں ہوگی، اگر جیت ہو گیا تو ہم ان کے ساتھ پھر جیت کا جشن منا لیں گے، مومنوں کے ساتھ، اور ان کی ہار ہوئی تو ہم کافروں کے ساتھ جشن منائیں گے، جیسا کہ آج لوگ پولیٹکس میں کرتے ہیں۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، وشفل تھنکنگ میں رہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چلو اگر یہ لوگ اسلام مغلوب ہو گئی تو ہم، یعنی خود اپنے آپ کو وشفل تھنکنگ میں ڈالے رکھے تھے، خود اپنے من گھڑت اپنی خواہشات جمائے رکھے تھے، یعنی اور خود فتنے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافق لوگ وشفل تھنکنگ میں زیادہ پڑے رہتے ہیں، وہ یقین، کامل یقین نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو وغرتکم الامانی، اور جھوٹی، یعنی جھوٹی خواہشات اور جو جھوٹی آرزوؤں نے اسے خود دھوکے میں ڈالے رکھا، یہ منافق کی علامت میں سے ہے۔ وغرتکم الامانی، وشفل تھنکنگ، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، اور اللہ بہت رحمان ہے، اگر ہم کچھ گناہ بھی کریں گے تو معاف کر دے گا، رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ہم اپنا مال، زکوٰۃ، صدقہ، یہ خیرات نہیں کرتے، ہم اپنا مال جو دل سے ہم خیرات نہیں کرتے، دکھاوا کی صدقہ کرتے رہے، وہ صدقہ و خیرات نہ نکالے جو بڑا عزیز تر تھا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت پر ہم فٹ نہ بیٹھ سکے، یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں ہی رکھا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، یقین کبھی ہوا ہی نہیں آخرت پر، ایمان۔ یہ تو نفاق کی مطلب ڈیمو دکھایا گیا ہے۔ اب نفاق، اصل نفاق میں جو اس حدیث میں واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ 4 کوالٹی جس کے پاس ہے وہ کٹر منافق ہے، یہ 4 کوالٹی یہ ہے۔ بخاری کی 34 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک ہی عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ نمبر 2، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے۔
نمبر 3، اور جب کسی سے عہد کرے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ نمبر 4، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر اٹھے۔ یہ 4 کوالٹی ہے تو وہ کٹر منافق ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو یہ منافقوں کا انجام ہوگا، جو وہاں آخرت میں وہ خود دیکھیں گے کہ مومن مرد مومن عورتیں جنت میں جا رہے ہیں اور ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کتنا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ آیت ہمیں بیٹھا لینی چاہیے، اپنے مائنڈ میں نوٹس کر لینی چاہیے کہ ہم کیا اللہ ہم کبھی بھی منافق